نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو آج کے دن کی خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت دے، وہ توفیق دے کہ جس سے اس کی اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان برکت والے کاموں میں سے ہے، ان خیر والے، ان بھلائی والے کاموں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو قریب بھی کرتا ہے اور اس کی رحمتیں حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزبان زائرین تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچیں، وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کریں، درود بھی پڑھتے رہیں، اور اللہ کریم ہمیں یہ خیر والی برکت والی ساعتیں نصیب فرمائے۔ ابھی سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور کھیت اور عمدہ مکانات، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ
الكافرين اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی، فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں صریح انعام تھا، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کیا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عذاب اور رحمت کے حوالے سے اصول جو ایک قانون دیا گیا وہ یہ کہ رحمت کا مستحق وہ ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے، اور ہلاکت کا عذاب کا مستحق وہ ہے کہ جو مجرم ہے، جو نافرمانی کرنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید لگانی چاہیے اور نیک اعمال بڑھانے چاہیے کہ نیک اعمال والوں کو، محسنین کو رحمت ملتی ہے، اور خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا نام کوشش کرنی چاہیے کہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائے۔ بہرحال اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ نصیب ہوگی تو بندہ عذابوں سے بھی بچ جائے گا، ہلاکتوں سے بھی بچ جائے گا، جنتوں کا وارث بھی بن جائے گا۔ اور اگر رحمت الہی نہیں ہے، بندہ اعمال کتنے سارے کر لے، بظاہر اس کے پاس ایک ذخیرہ تو نظر آئے گا، لیکن وہ ذخیرہ کب ہباء منصورہ ہو جائے، کب اڑ جائے، کب ختم ہو جائے، کب اللہ اکبر ضائع ہو جائے، انسان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا، پتہ بھی نہیں لگ پاتا۔ کتنے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اگر کیے گئے تو تمہارے اعمال ایسے برباد ہو جائیں گے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو رحمت الہی ساتھ ساتھ ہوگی تو نیک اعمال کی برکتیں بھی بندہ حاصل کر پائے گا، اور اگر رحمت الہی سے حصہ نہ مل پایا تو بروز قیامت بہت مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مجرموں میں نہ فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے کہ جو صراط مستقیم پر چلے، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام فرمایا، انعام یافتہ افراد کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہم سب کو بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پچھلے اقوام کے حالات بھی بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب ان تک پہنچے اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق کیوں کر ٹھہرے، انہیں عذاب کیوں ہوا، ان کی کیا نافرمانیاں تھیں۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے کلمہ طیبہ کے فضائل۔ کلمہ طیبہ ہر وہ اچھی بات، ہر وہ پیاری بات، ہر وہ اچھا کلام کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ثواب دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اور بہت کامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، لیکن ہر وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندے کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے،
وہ کلمہ طیبہ ہی ہے، اور اس کلمہ طیبہ کے، اس پاکیزہ کلام کے، ان اچھے الفاظ کے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ دنیا میں بندوں کے لیے وہ کلمہ طیبہ کتنی راحتوں کا سامان کرتا ہے، آخرت میں نجات کے کتنے دروازے کھولے گا، کتنے راستے بندے کے لیے میسر آ سکیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی یہ کلمہ طیبہ کے فضائل و برکات بھی بیان کیے جائیں، تسبیحات کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ، اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ ابھی وقار بھائی کی طرف چلتے ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد بخت خفتان بخت خفتان مجھے روز پہ جانے نہ دیا بخت خفتان مجھے روز پہ جانے نہ دیا چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا لگانے نہ دیا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غم
بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا جانے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے سر تو سر جان سے مجھے حسرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا بخت خفتہ نے کوچہ دل کو بسا جاتی مہک سے تیری کوچہ دل کو بسا جاتی مہک سے تیری
باد صبا نے نہ دیا کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا بخت خفتہ نے اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو رنگ اپنا بھی رنگ اپنا بھی چمنے شعراء نے نام دیا رنگ اپنا بھی چمنے شعراء نے نام دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا لگانے نہ دیا سبحان اللہ اللہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام شامل سلسلہ ہوا. اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی کلام میں ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے. اس کو جس چیز کو محفوظ کر کے نہیں رکھ لیا جائے، طے میں رکھا ہے، اسے چھپا کے رکھا ہے. اس کو اتنی آسانی سے یہ نقوش مٹیں گے نہیں. فرمایا طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جو یادیں سرایت کر جاتی ہیں نا انسان کے، وہ پھر اتنی آسانی سے نہیں جاتی. اور یہ یاد تو وہ ہے کہ جو جائے ہی نہ بندہ اس کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس دل میں صرف اللہ اپنی محبت، اپنے پیاروں کی محبت، اس کے پیاروں کے جو پیارے ہیں اس کی محبت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالن ہار ہے. اس کے پیارے اس کے انبیاء ہیں، اس کے اولیاء ہیں. ان انبیاء میں سب سے بزرگ ہستی اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو پسند فرمایا ہے، مستقل سکونت جہاں اختیار فرمائی ہے، جہاں اپنا مزار فائز الانوار بنوایا ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے. تو ہمیں ان سب کی محبت میسر رہے اور اللہ کرے کہ یہ ان محبتوں کے نقوش کبھی بھی
ہمارے دل سے نہ مٹے. اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے, اپنے محبوبوں کے دامن سے لپٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں ہمیں شب و روز گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج سلسلے کا ٹاپک کلمہ طیبہ کے فضائل ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ترجمہ کنز الایمان, اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی, جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. یہ کلمہ طیبہ کیا ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا؟ مفسرین نے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی جڑ ثابت ہے. اس کی مزید تفسیر, مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے تو لکھا گیا کہ کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مسلمان معاف کیجیے گا, کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں, اس کی شاخیں یعنی مسلمان کی نیکیاں آسمان تک پہنچتی ہیں. دوسرے درخت تو ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں, مگر کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ہر لمحے تازہ پھل دیتا. کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر لمحے مسلمان کو تازگی ملتی ہے, ہر لمحے اس کا ایمان برقرار رہتا ہے. اس کی برکت سے ہر لمحے آدمی اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بنا رہتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اب ذرا بندے کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق اس کے مبارک کلمے سے کتنا مضبوط ہے. ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کلمہ طیبہ کا ورد کب کیا. بطور ورد بھی تو اس کو پڑھا جانا چاہیے. وہ ایک دور تھا کہ جب ہم بستروں میں سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ہماری مائیں ہمیں لوریاں دیا کرتی تھیں, پڑھو لا الہ الا اللہ, اور اس کو اپنے اپنے انداز میں پڑھ کر سنایا بھی کرتی تھی اور یہ سنا کر ہمیں سلایا بھی کرتی تھی. کہ آج کی جنریشن کو بھی یہ سہولت میسر ہے, یا وہ موبائل دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتی ہے. ماؤں کو سلانا ہوتا ہے تو اب بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب اس کی بیٹری ڈیڈ ہوگی تب جا کے بچے کی آنکھیں بھی بند ہوں گی. مختلف اسٹوریز, مختلف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں, مختلف چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں. زہر نصیب کے اگر یہی ہے تو پھر بندہ اس میں بھی تو کلمہ طیبہ سن سکتا ہے. وہی بات ہے کہ ہمیں محبت کتنی ہے. جب کلمہ طیبہ کے ہم فضائل سنیں گے, اس کے کمالات, اس کے برکات کا ذہن میں آئے گا اور ہماری نالج میں آ جائے گا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. آج دیکھیں ہمارے جب کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ ہم بچپن میں کلمہ طیبہ پڑھتے تو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین جو اس انداز کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں فوراً وہ بچپن یاد آیا ہوگا. ہاں ایسا تھا, ہاں اس وقت بڑا سکون تھا, ہاں وہ زندگی بڑی پیار کی تھی, آرام کی تھی, مزے کی تھی. تو یہ زندگی ہمارے بچوں کے لیے کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہ انہیں کلمہ سنائیں, سکھائیں, ان کو سلانے لگیں تو ذرا ان سے کلمے دہروا لیے جائیں. یہ اچھا انداز ہوگا, پھر یہ تربیت ہوگی کہ ہم کلمے والے افراد ہیں اور یہ ہمارا یوں سمجھے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کریں گے, حضور کی اتباع کریں گے اور پھر یوں کامیاب زندگی گزاریں گے. عمر فیاض بھائی کیا فرماتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کے فضائل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو اور کچھ اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بھی بنتا چلا جائے کہ ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ طیبہ جو ہے یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. زبردست. اور دین اسلام کی جو کنجی ہے اس کو بھی کلمہ طیبہ بتایا گیا ہے. جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی کلمہ طیبہ کو قرار دیا گیا ہے. اور جہاں اسلام کے
ارکان کی بات کی جاتی ہے تو ان میں سب سے پہلا رکن بھی کلمہ طیبہ ہے. سبحان. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار کرنا، اور دوسرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک بات ہو گئی ہے. اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت طاقتور وظیفہ بھی ہے. کیا بات ہے. بڑا زبردست وظیفہ ہے. اور لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور آپ کے پاس بھی خالد بھائی آتے ہوں گے اور وظیفے مانگتے ہوں گے کہ وظیفہ دے دیں ہمیں. لیکن جو وظیفہ حدیث پاک میں جس کو بڑا پاورفل وظیفہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے اور اس کو جو ہے وہ سب سے افضل ذکر بھی بتایا گیا ہے. چنانچہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. یعنی سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو یہ مطلقاً کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اس سے مراد پورا کلمہ ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک شارٹ فارم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں الحمد شریف جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے، اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی زبردست روایت ہے، میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا اور جو اس کی شاندار فضائل اور احادیث ہیں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو کئی دفعہ میں نے خود کلمے کا ورد کیا کہ یار کتنی زبردست اس کی فضیلتیں ہیں اور کتنے زبردست اس کے بارے میں فضائل آئے ہیں. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ مبارک کلمہ اس کے منہ سے ادا ہو کر آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور پہنچتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اسکنی اے کلمہ طیبہ پرسکون ہو جا. بندے کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ طیبہ عرض کرتا ہے اے اللہ پاک میں کیسے پرسکون ہو جاؤں جبکہ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے. اے اللہ وہ ابھی تک بخشا نہیں گیا ہے، میں کیسے پرسکون ہو سکتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے اے کلمہ طیبہ جس لمحے بندے نے تیرا تلفظ کیا، یعنی کہ جب بندے نے تجھے اپنی زبان سے ادا کیا تھا میں نے اسی وقت اس کی مغفرت کر دی تھی. اللہ سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ کیسا عظیم الشان ہے، مغفرت کروانے والا کلمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کرنے والا ہے، ہماری سفارش کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اور خالد بھائی آپ شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ کاش کہ ہماری زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا یہ جو ہمارا دماغ ہے اس دماغ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے نا وہی چیز پھر ہماری زبان پر بھی جاری ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ بائک چلاتے ہوئے اچانک اگر کوئی سامنے آ جائے فوراً بریک مارنی ہوتی ہے، چلتے چلتے پاؤں مڑ جاتا ہے. اب جو بندہ گالیاں دینے کا عادی ہوتا ہے نا اس کی زبان پر فوراً گالی جاری ہوتی ہے، اور جو بندہ مذہبی اعتبار سے کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، سبحان اللہ پڑھنے والا ہے، اللہ رسول اور اس کے صحابہ و اولیاء سے محبت رکھنے والا ہے، جیسی اس کو ٹھوکر لگتی ہے نا اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے یا اللہ. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور جس وقت آگے چل کر انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. کلمات وہ ہیں جو مشکل حالات میں ہماری وابستگیوں کا پتہ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا بسا ہوا ہے، ہمارے دل میں کون سا کلمہ جگمگا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک بات بڑی زبردست ہے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، ہماری امید ہوتی ہے کہ کاش جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے. بہت اچھی تمنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ نصیب بھی فرمائے. اللہ کرے یہ تمنا پوری ہو. بڑی پیاری حسرت ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی غور کر لیجئے کہ اس وقت تو کلمہ پڑھنے کے تمنائی ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں بھی کلمہ پڑھنے کی عادت ہے. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ مشکل وقت میں پاؤں مڑ جانے پر، ٹھوکر لگنے پر، اچانک کسی کے سامنے آ جانے پر، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانے پر ہمارے لبوں سے جو لفظ نکل رہے ہیں
وہ کون سے لفظ ہیں؟ وہ وہی تو ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی جب ہمارا آخری وقت ہوگا، ایک باقاعدہ یہ کتاب میں لکھا گیا کہ آخری وقت کس نے کیا کہا، تو اس میں مختلف لوگوں کے مختلف کلمات ذکر کیے گئے، جن کی عادت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی تھی، اللہ کا نام ان کے لبوں پر جاری ہوا، اور جو مختلف کھیلوں کے تھے تو وہ کبھی ہٹ لگا رہے ہیں، کبھی بادشاہ بنا رہے ہیں، اور اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم ذرا غور کر لیں کہ ہماری تمنا ہے کہ ہمارا کلمہ آسان ہو جائے، اس وقت تو موت کا وقت ہوگا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، اور اس کو ہلانے میں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ کہنا، جس نے کسی کی نزا کا عالم دیکھا اور روح نکلتے ہوئے دیکھی ہو، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا۔ زبان کو جس طرح فریکوینٹلی پہلے حرکت دیا کرتا تھا، اب نہیں دے پا رہا۔ اب اس وقت میں کلمہ کیسے جاری ہو جائے جب زبان سے کچھ بھی کہنا مشکل ہو گیا ہے؟ تو اب کلمہ کیسے جاری ہو جائے؟ بزرگ بڑا پیارا طریقہ اس کا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زندگی میں کلمہ کہنا عادت ہوگا نا زبان کی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کلمہ انشاءاللہ زبان پر ہلکا ہو جائے گا اور فوراً جاری ہو جائے گا۔ تو پہلے سے اس کی عادت بنا لی جائے، تاکہ جب اختتامی لمحات ہمارے آ رہے ہوں نا، تو اس وقت اور باتیں اگر مشکل بھی ہوں، لیکن کیونکہ یہ پریکٹس کا کام ہوگا تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ آسانی سے نکل جائے گا۔ اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، قدر شاہ صاحب، کیا فضائل ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کے۔ شفاعت کا مستحق وہ بندہ ٹھہرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر جو عہدہ فرمایا گیا، جی، اس عہد سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیت کریمہ نے فرمایا گیا نا، وہ جو قرار کر رکھا ہے وہ کیا قرار ہے؟ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے، اور روز قیامت شفاعت کوئی نہیں کرے گا، کوئی مالک نہیں ہے، لیکن آگے بتا دیا کہ جس کا عہد اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس عہد سے کیا مراد ہے؟ تو سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں عہد سے مراد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان یہ والی جو گواہی ہے نا، یہ والی گواہی جو ہے یہ اس سے مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ جو خوش نصیب دنیا کے اندر کلمہ طیبہ پر صدق دل کے ساتھ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور مرتے دم تک وہ اس کلمے پر ثابت قدم رہتا ہے، ایمان سلامت لے کر جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس گواہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اسے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، بلکہ یہ خوش نصیب انشاءاللہ الرحمن اللہ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ اگر اس کو اجازت دے گا تو یہ دوسرے مسلمانوں کی بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا بڑا انعام اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حق میں
نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہوگی بلکہ یہ بھی دوسروں کی جو ہے وہ شفاعت کرنے والا بن جائے گا. یعنی شفاعت کے کا جو ہے وہ مالک کوئی نہیں ہے مگر یہ جو کلمہ طیبہ جو ہے وہ صدق کے دل سے پڑھنے والا ہے اور اس کے اوپر استقامت پا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. کیا بات کیا بات. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے, اس نے ہمیں دنیا میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. صدقے دل سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے دین پر, ہمارے اس کلمے پر استقامت بھی نصیب فرمائے. کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے اور اس کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, کلمہ طیبہ کے فضائل. کلمہ طیبہ کے اخروی فضائل تو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیں کہ مغفرت کی بشارت ہے اور جو مرتے وقت کلمہ پڑھ کے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. دیگر بھی فضائل ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. مہروز بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہنے سے کیا دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں؟ برائے مہربانی اس پر رہنمائی فرما دیجیے گا, جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اب گفتگو میں کیونکہ مہروز بھائی ہی کی طرف آنا تھا تو ماشاءاللہ سوال آپ سے ہے, باقاعدہ آپ کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی یقیناً اخروی فوائد بھی ہیں, دنیاوی فوائد بھی ہیں, جیسے کہ کال میں ذکر کیا گیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا دنیا کے ہر شخص کو اس کا فائدہ ہے, ایون جو غیر مسلم اس کو بھی فائدہ ہے, کیونکہ اس کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس سے جو تقاضا ہے وہ یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, شہادت جو ہے وہ دے وہ. تو بہرحال جو انہوں نے ذکر کیا کال میں, تو دیکھیں کلمہ طیبہ ہو یا کوئی اور نیکی ہو یا کوئی اور ذکر الہی ہو, یقیناً اس کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں جو مرنے کے بعد پتہ چلیں گے, لیکن دنیاوی فوائد بھی ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اطمینان قلبی ہے. قرآن کریم نے جو بیان فرمایا کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے, تو یقیناً کلمہ طیبہ اللہ کا ذکر ہے اور افضل ذکر ہے. حدیث پاک میں افضل الذکری لا الہ الا اللہ. تو ایک تو اطمینان قلبی ہے, اور دوسرا فائدہ جو میں آج کل کے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اچھی باتیں نہیں کرتے پھر وہ بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, ہمارا بھی مشاہدہ ہے, اور یہ ہے کلمہ طیبہ, پاکیزہ کلمہ ہے. جب یہ زبان پہ جاری ہوتا ہے تو پاکیزہ کلمہ جاری ہوتا ہے, تو اس کی برکت سے پاکیزگی رہتی ہے اور گندگی اور کسی قسم کی ناگوار بات جو ہے وہ زبان پر نہیں آتی. تو یہ دو فوائد میں سمجھتا ہوں فی الحال جو ذکر کیے, یہ بھی بہت بڑے فوائد ہیں. اور پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, خالد بھائی جس چیز کا بھی آپ ذکر کرتے رہتے ہیں نا, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت آپ کو دو طرح سے سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ بار بار تکرار ہوتی ہے تو وہ بات قرار پکڑ جاتی ہے. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکل کرنے ہی سے سمجھ میں آتی ہیں, یعنی اس کی برکات وہی شخص دیکھتا ہے جو اس کام میں انوالو ہے. جیسے کوئی چیز ہے, کھانے کی چیزوں پہ, ہوٹلوں پہ, ریسٹورنٹس پہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہماری عرف ہے کہ آزمائش شرط ہے. وہ کیا ہے, آپ کھا کر تو دیکھیں, جب کھائیں گے تو لذت اتنی آپ چھوڑ نہیں پائیں گے, صرف دیکھ دیکھ کر نہ چھوڑیے. میں کہوں یہ چیز بہت مزیدار ہے, بہت مزیدار ہے, بہت مزیدار ہے, تو اس سے تو ناظرین کو مزہ نہیں آنے والا جب تک وہ چیز انہیں کھلائی نہ جائے. تو کلمہ طیبہ کا جو ذکر ہے, یہ بھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جو فضائل بیان کر رہے ہیں, اور اس کی ایک فضیلت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ زبان جو ہے نا وہ میٹھی ہو جاتی ہے. اچھے ذکر سے زبان
میٹھی ہوتی ہے. جیسے برے ذکر سے زبان کڑوی ہوتی ہے, لہجہ کڑوا ہوتا ہے, مزاج کڑوا ہوتا ہے, تو ایسے ہی تیور چڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی اچھے ذکر سے آپ کے جو مزاج ہے, آپ کی جو زبان ہے, جو آپ کے الفاظ ہیں, جو آپ کے لہجہ ہے, اس سے مٹھاس آتی ہے. اور اس سے میٹھا کلمہ کون سا ہوگا جو جنت میں پہنچائے؟ تو کلمہ طیبہ ہے. اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت ذکر کرتے رہیں, کلمہ طیبہ کے دنیاوی فوائد بھی حاصل کریں. اپنے معمولات میں ہمیں خالد بھائی, یہ کالر نے جو بات کی اس میں تو کلمہ طیبہ کا ذکر ہے, لیکن میں تھوڑا اسے اور کھول کر عرض کروں تو ہمارے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں, اور خود میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اس میں, کہ ہم یہ دیکھیں ہماری روٹین میں اللہ پاک کا ذکر بغیر فرض ہوئے ہوئے, بغیر واجب ہوئے ہوئے ہم کتنا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جی ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر واجب ہے تو ہم کر رہے ہیں. جیسے ابھی ایام تشریق آئیں گے تو جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو تکبیر تشریق ہوگی, اور تقریباً سبھی کر رہے ہوں گے. اس کا لطف اپنا ہے, یقیناً وہ کرنا ہی چاہیے, اس سے تو کوئی انکار نہیں. لیکن تکبیر تشریق ہو, کلمہ طیبہ ہو, یا دیگر ذکر و اذکار ہوں, وہ دیگر اوقات میں, دیگر ان اوقات میں جبکہ وہ آپ کے اوپر لازم تقاضا نہیں ہے اس کا. سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, اس کا تقاضا نہیں ہے. پھر آپ جب کرتے ہیں نا تو اس کی جو لذت اور اس کے جو فوائد آپ دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ بتانے کے نہیں ہوتے, وہ محسوس کرنے کے ہوتے ہیں. اور محسوس کیسے ہوں گے؟ میں ذکر کروں, خالد بھائی ذکر کریں, یا سید صاحب ذکر کریں, اس سے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی؟ نہیں. یہ فیلنگ جب آئے گی جب آپ خود ذکر کریں گے. تو اپنے معمولات میں کچھ ذکر الہی کو لائیے, اور اس ذکر الہی میں کلمہ طیبہ کو بھی شامل فرمائیے. سبحان اللہ, بہت پیاری بات مہنوز بھائی آپ نے کہی. اور کل میں نے نا کسی کی یہ بات لکھی ہوئی دیکھی, بڑا مزہ آیا پڑھ کر, کیونکہ جو ایام چل رہے ہیں بڑی ایک وابستہ یادیں وابستہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ان دلوں میں درود ابراہیمی پڑھنے کا جو مزہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے. حالانکہ درود ابراہیمی افضل درودوں میں شامل ہے, اور افضل ترین درود اسے کہا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس مضمون کو فتح رضویہ شریف میں بیان فرمایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مزے کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں خاص یادیں حضرت ابراہیم کی ہیں, اور جب بندہ اب اس تصور کے ساتھ کنیکٹ ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے نا درود, تو پھر وہ لذت مزید دوبالا ہو رہی ہوتی ہے, دل میں اور مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور کیفیت بن رہی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی ہماری یادیں ہونی چاہیے, کوئی اچھا منظر سامنے آ جائے تو یہ دکھانے والے کی تسبیح بیان کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی. کچھ قدرتی مظاہر ایسے ہوتے ہیں, بلند و بالا پہاڑ ہیں اور وسیع و عریض میدان ہیں, کہیں بہت ہی زیادہ سبزہ زار ہے, تو بندہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے منہ سے نکلے کہ یہ پھل پیڑ اگانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اب اس کے نام کی حمد الحمدللہ جو افراد اس طرح کا ملنا جلنا رکھتے ہیں مذہبی افراد سے, تو دیکھا جاتا ہے وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. خالد ایک مزے کی بات جو آپ فرما رہے ہیں, اسی میں آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مجھے تو ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا خالد بھائی, جب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, یا جب وہ احادیث کریمہ پڑھتا ہے, یا جب وہ مناظر قدرت دیکھتا ہے اور کوئی دینی بات اس سے ریلیٹڈ سنتا ہے, تو وہ نہ اسے اپنی فیلڈ سے کنیکٹ کر رہا ہوتا. آپ دیکھیں گے اگر وہ فزکس کا ماہر ہے, فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ وہاں سے کنیکٹ کرے گا, کیمسٹری کا ہے تو وہاں سے کرے گا, بایولوجی کا ہے تو وہاں سے کرے گا. اور یہ میں ریئلٹی بیس بات کر رہا ہوں, اس پہ کتابیں موجود ہیں, اور بعضوں نے تو کتابیں لکھی ہیں, تو انہوں نے کہا کیونکہ ہماری فیلڈ ہے تو ہم تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ قرآن کریم میں یہ بات ہے, اور جناب حدیث پاک میں یہ بات ہے, یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پہلو بھی موجود ہے. بہت سارے سائیکولوجسٹ ہیں یا سائیکاٹرسٹ ہیں, تو انہوں نے جب سیرت مصطفیٰ پڑھی تو انہوں نے کہا ہم تو حیران رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ تو ایک ماہر نفسیات کی سیرت ہے, آپ لوگوں کی نفسیات جانتے. تو یہ پہلو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے, وہ اس فیلڈ سے ریلیٹ ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا وہ فیلڈ ہے. تو جب بھی وہ کوئی منظر, کوئی بات, کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر غلبہ کس چیز کا ہوتا ہے, اپنی فیلڈ کا ہوتا ہے, تو وہ اس فیلڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو جس شخص کا وظیفہ, جس شخص کا پڑھنا کلمہ طیبہ ہوگا خالد بھائی, جی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, تو آپ دیکھیں وہ ہر چیز کو کنیکٹ کرے گا, زبردستی نہیں ہوگی کنیکٹ, مجبوراً نہیں کرے گا, غیر ارادی طور پہ اس کو سمجھ آنے لگے گا.
کہ یہ تو کلمہ طیبہ، دیکھو کلمہ طیبہ یوں اور یہ یوں، کلمہ طیبہ یوں اور یہ یوں، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہے نا، تو جب یہ طیبہ پڑھے گا، پاکیزہ کلمہ پڑھے گا، تو اسے پاکیزہ باتیں سجائی دیں گی، یہ پاکیزہ سوچ ہو جائے گی اس کی، اور یہ ہر چیز کو کنیکٹ کرے گا اللہ رب العالمین سے. یہ میں ایسی لفاظی والی بات نہیں کر رہا، یہ بہت پریکٹیکل بات ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. سید صاحب میں تو مشورہ دوں گا 40-41 دن تو بڑی بات ہے، آپ 12 دن ذکر الہی کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی زندگیوں میں چینج محسوس ہوگا. یہ باتیں یوں نہیں ہے کہ فلاں جگہ لکھی ہوئی پڑھی ہے، فلاں ریفرنس ہے، یوں نہیں، یہ پریکٹیکل بات ہے، محسوسات ہیں یہ، کہ آپ یہ کر کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں کیسا جو ہے نا اطمینان ملتا ہے آپ کو، مسئلہ سالو ہو یا نہیں ہو، اطمینان انشاءاللہ آپ کو ملے گا اس کے ذریعے سے، اور آپ کا کنیکشن بارگاہ الہی سے مضبوط ہوگا. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے شاہ صاحب، آپ نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، مختلف اسلامی بھائیوں کے گھروں میں بھی جیسے مدنی حلقے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو ان کا ایک یوں سمجھیں کہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں نا مدنی حلقہ ہونا تو اس میں ذکر بھی کروانا ہے. قلب آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے نا، دیکھیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات جو آپ پہ بیتی ہے نا، ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں، جی، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. سید صاحب یعنی کہ وہ ذائقہ ہے جس کو آپ نے چکھ لیا، اور چکھ لیا تو پھر آپ چاہ رہے ہیں دوبارہ. اس کی آپ کو برکتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اب کوئی مطلب کوئی کچھ بھی کہتا رہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا سید صاحب نے بات کی، اس بس وہ تو بس پاکستان میں تھی، اور اس بس کے مسافر بہرحال مسلمان تھے، جو مبلغین کے علاوہ تھے وہ بھی مسلمان تھے. لیکن یہ میں آپ کو ریئل اسٹوری بتا رہا ہوں کہ کئی بار کا تجربہ ہے، ایون اس پہ آپ کو مل بھی جائے گی باتیں. غیر مسلموں کے ساتھ سفر کیا، یا غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا وہ تھا کہ سفر ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، سبھی بیٹھے یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی آفت آئی، اللہ، ایسا لگا کہ آفت آ جائے گی اور لوگ بچ گئے. ان غیر مسلموں کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ جی اس نیک بندے کی وجہ سے بچ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا آپ 2-3 باتیں یہاں پہ نوٹ کیجئے. نمبر 1 تو یہ کہ بھائی وہ غیر مسلم، ہم مسلم، بظاہر تو مطلب ایک وہ ہے اختلاف ہے، اور ہے ہی اختلاف، مطلب غیر مسلم اور مسلم، ان کی طرف سے بات میں کر رہا ہوں آپ سے. عموماً ان کی طرف سے الزامات آتے ہیں، لیکن اس موقع پہ جن بیچاروں کا دماغ خراب نہیں ہوا ہوتا نا، آنکھوں پہ بالکل ہی پردے نہیں پڑ گئے ہوتے، تو وہ کم از کم اس لمحے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس نیک صوفی نیک بندے کی برکت سے ہمارے اوپر وہ آفت آتے آتے ٹل گئی ہے. میں غیر مسلموں کی بات بتا رہا ہوں. اور خالد بھائی بیتی ہوئی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نا بندہ بھولتا نہیں ہے. ہمارا سفر ہوا تھا، سلمان مدنی بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، اور ہمارے کئی مبلغین تھے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی تھے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ تو ہمارا سفر ہوا تھا. تو اسلام بھائی بتاتے ہیں کہ ایک چڑھائی آتی ہے ناردرن ایریا میں، وہاں پہ ہم گاڑی میں تھے اور سبھی تھے. اب وہ چڑھ رہے تھے تو گاڑی نا چڑھ نہیں پا رہی، اللہ، تو وہ ذکر الہی شروع کیا اسلامی بھائیوں نے، اور وہ گاڑی چڑھ گئے. بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا. اچھا کوئی کہے گا اس کے بغیر بھی چڑھ جاتی ہے، تو بھائی تمہاری اس کے بغیر چڑھ جاتی ہے، ہماری دیکھو اس کے ساتھ چڑھتی ہے، سبحان اللہ، ہماری تو اسی کے ساتھ چڑھتی ہے الحمدللہ. صحیح ہے نا. تو یہ برکتیں وہ ہیں کہ جو ہم فیل کرتے ہیں. اچھا ایسے ہی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیاوی طور پہ آفت ٹل گئی، کلمے کی برکت سے رستے کھلتے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، آسانیاں آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی ہی بار جو عالم نزا کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، کلمہ پاک کی تلقین کی جاتی ہے، تو اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے. اور بہرحال ہر جان نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک وقت مقرر ہے، تو وہ راحت، آسانی اور سکون اسے میسر آتا ہے. کس کی برکت سے؟ ذکر الہی، کلمے کی برکت سے. اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کلمے کی برکت جو بیان ہو رہی ہے، تو میں نے پیچھے بھی کہا تھا خالد بھائی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر مسلم سچی نیت سے صدق دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، شہادت کے طور پہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس نے ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری، ساری زندگی اللہ رب العزت سے بغاوت میں گزاری، اور اس نے یہاں پہ یہ 3 سیکنڈ کا کلمہ اپنی زبان سے دل کی تصدیق کے ساتھ ادا کیا، اور وہ دائمی عذاب سے بچ گیا، دائمی عذاب سے بچ گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایگزامی راستے نہیں کھل رہے، منزلیں مل رہی ہیں، منزلیں مل رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیپرز ہوتے ہیں تو پیپرز کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بھی چل رہا ہوتا ہے نا کہ جناب وہ 5 سوال کرنے، 100 نمبرز ہیں،
یا جو بھی ہے، تو میں نے اگر اتنے کر دیے تو چلو پاس تو ہو گیا. اچھا اب جو میں کر رہا ہوں اب وہ نمبر گیننگ کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے نا، پاس تو ہو گیا، پاس ہونے کا مطلب ہے کہ درجہ تو کلیئر ہو گیا. تو جب کوئی غیر مسلم کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہی وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کس چیز کا؟ جنت کا. سبحان اللہ. آپ فرما رہے تھے نا کہ کلمہ طیبہ کے ثواب جو ہے وہ تو اس کے لیے ایلیجیبل ہونا کیا ہے؟ مسلمان ہو. تو ثواب کے لیے تو مسلمان ہونا شرط ہے، لیکن جنتی ہونے کے لیے اس کی تکرار اور کیا کہنا چاہیے، اس کو بطور اجر و ثواب پڑھنے کے نہیں، صرف شہادت کے طور پہ زندگی میں ایک بار پڑھا کسی نے، اب وہ ایلیجیبل ہو گیا کس کے لیے؟ جنت کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میرے جیسے افراد جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو سب نے کہا ماشاء اللہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، بہت مبارک ہو آپ کو. ہمارے والد نے اذان کا بندوبست کیا، اذان دی، اذان کہلوائی، ہم نے بچپن سے اللہ رسول کا نام سنا، ہم نے بچپن سے جیسے ہی بولنا شروع کیا تو ہمارے ارد گرد والوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہلوایا. تو یہ ساری چیزیں سن کر دیکھ کر ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بھی جب اس کی برکتیں پتہ چلیں گی نا تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی یہ برکات ہیں. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے آنکھ اس گھرانے میں کھولی ہے جو کلمہ طیبہ کو ورد زبان بنایا ہوا ہے اور اقرار کر کے وہ ایمان پہلے ہی لایا ہوا ہے، اولا نہیں لایا ہوا ہے، تو وہ بھی حیران رہ جائے گا. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہمیں جو رزلٹ مل رہا ہوتا ہے یا انعام مل رہا ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہیے اپریسیشن بعض اوقات مل رہی ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا تو کام نہیں کیا تھا. ہوتا ہے نا اتنا بڑا اتنا کیوں ہوا؟ آپ کو بڑی خوشی ہوئی، حالانکہ میں نے کیا ہے مجھے اتنی نہیں ہوئی. ہاں سید صاحب ابھی مجھ سے ملا رہے مہروز بھائی آپ کا پتہ چلا یوں. اب میں حیران ہوں کہ یہ کام تو مطلب ایسے ہی تھا، روٹین کا حصہ تھا یا بس ہو رہا تھا. تو مثال کے طور پہ یہ پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے جو شو پیس رکھے ہوئے یہ گرنے لگے میں روک دوں. صحیح. اب یہ تو نارملی کام ہے نا، اس پہ خالد بھائی اپریسیشن دے، ارے مہروز بھائی آپ کا بڑا شکریہ، اور پھر جو ہے نا پین نکالیں جیب سے یا عطر نکالیں یا جناب 500 کا نوٹ نکالیں، مہروز بھائی یہ آپ کا انعام، آپ نے اس کو گرنے سے بچایا. میں کہوں گا کہ بھائی یہ تو مطلب کوئی بھی بچاتا ہی، تو میں نے بچایا تو کون سا بڑا کام. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسے ہی انعام ملیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا تھا. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا تھا. تو اس وقت تو حیران پھر بھی ہوں گے، لیکن دنیا میں سمجھیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہیروں سے پھل توڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس بھی بہت سارے ہیرے ہیں، اس سے پھل نہ توڑیں، ان ہیروں کی ویلیو کو سمجھیں. اور کلمہ طیبہ وہ انمول ہیرا ہے کہ جو ہمیں جنت میں داخل کروائے گا. ہم اپنے عمل کی بات کریں نا خالد بھائی، سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہم رحمت الہی کے صدقے میں جائیں گے. لیکن اگر اپنے عمل کی بات کریں نا تو بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ بہت ناقص ہے. لیکن سچی بات کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی بات کریں نا تو اس پہ بڑا بھروسہ ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ کچھ بھی ہے لیکن لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے. ہماری زندگی کیسی ہو، کیسی ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی سننے والا ایسا بھی ہو جو نمازیں نہ پڑھتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی جو فرائض و واجبات کا تارک ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رسول پر ایمان، کلمہ طیبہ، یہ جو ہے نا اس پہ کمپرومائز آپ نہیں دیکھیں گے خالد بھائی. اور یہ وہ چیز ہے کہ الحمدللہ ہمیں جنت میں پہنچانے والی، اگرچہ اس کے تقاضے بھی ہیں. بات ہے نا مہروز بھائی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس کلمے سے بس جس کی آشنائی ہو گئی نا تو پھر اس کو دو جہان کے خزانے بھی یوں گویا سامنے رکھے جائیں نا تو وہ کہے گا نہیں کلمہ طیبہ پڑا ہے. کیونکہ جو خزانوں کا مالک ہے نا، وہ محمود و ایاز کا ہم قصہ بڑا مشہور سنتے ہیں کہ وہ ایاز کا کیا زبردست جواب تھا کہ جب اس کے خزانے اور موتی لوٹائے جانے لگے تو سارے جو افراد تھے محل میں درباری وہ سارے وہ موتی لوٹنے کے لیے چلے گئے اور بادشاہ سلامت موتی لٹا کر جانے لگے. ایاز وہ موتی اٹھانے کے لیے نہیں جھکا بلکہ محمود کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. محمود پوچھتے ہیں کہ ایاز تمہیں موتی نہیں اٹھانے؟ تو وہ محمود کا جو جواب ہے نا وہ کلمہ گو مسلم کا جواب ہونا چاہیے کہ مجھے وہ موتی نہیں
مجھے وہ موتیوں والا چاہیے کہ جو موتی تقسیم کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے والا ہے, مخلوقات کو اس میں پھیلانے والا ہے. اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو اسی کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے تمہارے لیے ہی پیدا فرمایا ہے جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ ہے تم اس کے ہو جاؤ, ساری چیزیں تمہاری ہیں. فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو, اللہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو گیا. جب اللہ اس کا ہو گیا تو پھر کون سی چیز ہے جس پر ایکسس نہیں ہوگا, اس پہ خالد بھائی ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے نا, اختیار نہیں ہوگا. اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے مختلف نوعیت کے, مختلف دینی کاموں کو چھوڑنے کا لالچ دیا, انعام کا لالچ دیا گیا کہ تم یہ دینی کام چھوڑ دو. مثلا روزہ ہے, روزہ توڑ دو, تمہیں یہ دیں گے. نہیں ایکسپٹ کیا, آئی فون گفٹ ہو رہے ہیں. ہاں لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اچھا یہ اخبار میں آیا تھا رمضان شریف میں, پوری رپورٹ آئی تھی اس پر, تو بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا بڑے مختلف نوعیت کے تھے. بعض اس میں وہ تھے جن کا مذہبی گیٹ اپ تھا, اچھا بعض وہ تھے جو بظاہر اتنے مذہبی نہیں تھے, لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی ہم مسلمان. روزہ ہے, ہاں جی روزہ ہے, تو چلو روزہ توڑ دو اور یہ انعام لے لو. اور قیمتی انعامات آپ دیکھیں, ہماری تو حالت یہ ہے کہ ٹافیاں کوئی بانٹ رہا ہو نا تو اس بیچارے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. حالت یہ ہے, چاکلیٹس اور ٹافیاں جو ہوتی ہیں 5-10 روپے 20 روپے کی, تو اس پہ یہ حالت ہو جاتی ہے. کہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے کی چیز آفر ہو رہی ہے لیکن آپ نہیں چھوڑ رہے. تو یہ ہے ایمان کا تقاضا, یہ ہے کلمہ طیبہ کی برکات. اس کو بھی تو برکت کہیں نا, کہ آپ اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ آپ میں نہ کہنے کی جرت ہو گئی. یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں ذرا آپ غور کیجئے گا, کسی آپ خود اگر پڑھتے لکھتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا, نہیں تو کسی سے پوچھئے گا. یہ نہ کہنا, کسی کو انکار کرنے کی جرت کرنا, یہ بہت بڑا اسٹینڈ لینا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. صحیح صاحب, کہا جاتا ہے کہ قدموں میں تخت و تاج بھی رکھے گئے مگر, قدموں میں تخت و تاج بھی رکھے گئے مگر ہم سے تمہاری یاد کا سودا نہ ہو سکا. کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو یوں ہمیشہ ابد الآباد تک یاد رکھتی ہیں, وہ بندے آباد. اچھا پھر وہ سودا بھی ہو گیا کہ دل میں یہ بات ہو جائے. یہ مسلمان کی زندگی کا نا ایک بڑا خوبصورت بات ہے, وہ میں نے پڑھا. میں نام میں کنفیوز ہوں تو نام نہیں لیتے, یعنی 2 افراد کے نام ذہن میں آ رہا ہے, لیکن بہرحال کہ کسی عالم دین کو آفر کی گئی کہ آپ اتنی رقم لے لیں, اتنا سامان لے لیں اور جناب ہمارے ہم نوا بن جائیں غیر مسلموں کے. تو فائدہ ملت اسلامیہ قبلہ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے, تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم اپنا سودا کر چکے, خریدنے والا پریشان کہ پارٹی تو ہمیں پوچھا کو نہیں ہے. آپ پہلے جواب پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ عثمان غنی والا جواب, عثمان غنی والا جواب ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا ہمارا سودا ہو چکا ہے. وہ خریدنے والے پریشان کے خریدار تو ہمیں مارکیٹ میں اس چیز کے, یہ پہلے سے کون آ گیا؟ انہوں نے پوچھا کس سے ہوا, تو فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ ہم بک چکے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا کہ مسلمانوں کی جانیں خرید لی گئی ہیں, اس کے بدلے جنت کے بدلے. تو مسلمان کا بڑا قیمتی ہے, چھوٹی موٹی چیزوں پہ بکنے والا نہیں ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے, جنت. سستا سودا تھوڑی کریں گے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بلال حبشی کو خریدا تھا نا, تو اس کے مالک نے, ان کے مالک نے کہا تھا اے ابو بکر تم نے بڑا مہنگا سودا کیا, گھاٹے کا سودا کر لیا, اگر تم سستے بول لگاتے تو میں اسے سستا بیچ دیتا. اچھا یہاں نا ایک پوائنٹ ہے کہ اس نے جو کہا نا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا, اگر تم کم قیمت لگاتے میں اس پہ بھی دے دیتا, یہ تو میرے کام کا ہی نہیں تھا. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. آپ دیکھیں کہ اس سے نا خریدار جس نے چیز لی ہے, بھلے وہ قیمتی چیز ہو, لیکن سائیکولوجیکلی نا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اچھا میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا. اب نا اس کی خوشی غارت ہو گئی. ابھی کل ہی کی بات ہے, کل رات کی بات, میں نے سمجھایا بھی, کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے, کوئی بیل لے کر آیا تھا تو اس کی قیمت بتا رہے تھے, بلکہ میں نے پوچھی تھی. یعنی بعض اوقات جو ہے نا وہ پوچھنا فضول سوال نہیں ہوتا, بلکہ سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کرنا یا کوئی تذکرہ کرنا ہوتا, تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا. تو دوسرے نے کہا 1.5 لاکھ مہنگا لائیں گے, لٹ کر آئیں. میں نے دیکھا, میں نے کیا ہو گیا, یہ کیا بات ہوئی. تو یہ کیا ہے, اب اس بیچارے کی تو خوشی غارت کر دی نا آپ نے, جو بنا رہا وہ سستا لایا تھا, مہنگا لایا تھا, آپ نے تو اس کی خوشی کو آگ لگا دی.
تو وہ جو تھا مالک نا، تو سائیکولوجیکلی دیکھے نا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوشی کی کیفیت تھی وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ تم نے مہنگا سودا کر لیا، تم نے نقصان کا سودا کر لیا. حضرت ابوبکر تو پھر حضرت ابوبکر ہے نا. یعنی جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو چلے میں جو بات کہہ رہا ہوں بس وہی کہتا ہوں، کیونکہ صحابہ کی بارگاہ وہ ہے کہ یہ تو ہماری سانسوں کا باعث ہے، ہماری نعمتوں کا باعث ہے. تو کوئی بھی ایسا جملہ کہ جو سمجھانے میں مسٹیک ہو جائے تو وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کیا جواب دیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا سستا سودا میں نے نہیں، تو نے کیا ہے. اگر تو اس سے زیادہ قیمت مانگتا میں اس سے زیادہ دیتا. اب اسے کہتے ہیں کہ دروازہ اندر سے کھلنے کے بجائے باہر سے کھول لیا گیا ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مایوس کرنا چاہ رہا تھا، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح، کم مانگ لیے، زیادہ ہی کم مانگ لیے. ہوتا ہے نا کہ یار اتنے کا بیچ دیا، اس کی تو مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے، بھلے نہ چل رہے ہوں. تو اب وہ پریشان. خریدار کو بھی ایسا ہوتا ہے کبھی. یہ تو ایک خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرفہ والا شان ہے اور آپ نے فی البدی اور زبردست جواب دیا. لیکن کبھی کبھار خریدار بھی ایسا کرتا ہے کہ جس سے خریدا نا اس کو بولتا ہے ہاں لاؤ دے دو، پہلے خرید لیا، اس سے زیادہ بھی مانگتے نا ہم دے دیتے، تو پہلے بول دیتے نا. خریدار کو، وہ بیچنے والے کو بھی فیل ہو جاتا ہے نا، پھر باوجود اس نے منافع میں بیچا ہے، باوجود اس نے کمایا، اسے فیل یہی ہوتی ہے. یعنی وہ واقعہ ہے نا کہ انسان کو نا جانے والی چیز کا افسوس زیادہ ہوتا ہے بجائے آنے والی چیز کے. ایسے ہی تو وہ 100 اشرفیوں والا جو واقعہ ہے نا کہ 100 اشرفیاں ایک گم ہو گئی، تو وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، 99 کو بھول گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمانی جواب دیا کہ تو اس سے زیادہ مانگتا نا تو میں اس سے زیادہ دیتا. اور یہ ساری گفتگو میں اس سینیریو میں کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی ویلیو، اس کی قیمت، اور اس کا جو قیمت ہے کلمہ طیبہ کی. مطلب الفاظ میں تو بندہ کیا بیان کرے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے اور ایک مرتبہ وہ بازار میں کھڑے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے آقا غلام ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ نا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے تشریف لائے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور یوں ہوتا ہے جیسے بوجھو میں کون ہوں. تو کچھ اس قسم کا مکالمہ ہوا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان کو گود میں ہی اٹھا لیا، گود میں ہی اٹھا لیا ان کو، اور پھر ارشاد فرمانے لگے، بازار میں اور ارشاد فرمانے لگے اس غلام کو ہم سے کوئی خریدے گا؟ اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو بس آپ کا ہوں، مجھے کون خریدے گا، میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں. جب انہوں نے اس طرح سے وہ انداز اختیار کیا نا، ایک عارضی والا اور ایک وابستگی والا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سماعت فرمائیے، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ، روایتوں میں آیا، اب اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ان سے کہا نا تو ان کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قیمت کیا ہے. سبحان اللہ. بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اللہ اس کلام کے مکتب میں کہا گیا کہ خالد محمود خالد صاحب اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وارے نہارے نہیں ہوتے. خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت
नहीं होते महशर में तेरे वारे नियारे नहीं होते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन की तरफ चलते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं जी। कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल के हवाले से मेरा सवाल यह है कि अक्सर लोग जिक्र भी करते रहते हैं, कलमा तैयबा भी पढ़ते रहते हैं और साथ साथ बातचीत भी होती रहती है, तो ऐसा करना कैसा है? सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। सवाल आपका अच्छा है, इसको मैंने नोट कर लिया, इंशाअल्लाह फिर आगे आके लेते हैं मजीद। मेरा नाम हाफिज रहमत अली अतारी है, पिपला जिला मियांवाली से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का मौजू कलमा तैयबा है। खालिद भाई से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के जिक्र में दिल को कैसे लगाया जाए, इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं। और नातखा इस्लामी भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। सोचता हूँ मैं वो घड़ी ना जब घड़ी होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब दरे नबी पर हम सब की हाजिरी होगी, वाह क्या बात है। सवाल जो आपने किया है इंशाल्लाह उसका जवाब कुछ देर में हम शामिल करते हैं, अभी कुछ फरमाइशें शामिल कर लेते हैं जी। मजीद कॉल दीजिएगा। गुलाम मुर्तज़ा तारी मियांवाली से अर्ज कर रहा हूँ। खालिद अमीर भाई, आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मदीना मदीना। वकार भाई से अर्ज है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दें। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। मजीद दीजिएगा कुछ कॉल्स। मैं हसीबत तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दें। ताहा दिशान वाले अरशा तुम जान वाले, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, नातख़ा इस्लाम भाई से अर्ज है, ये कलाम सुनाए। हुजूर काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है। वाह जी वाह, अल्लाह करीम बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, हाज़िरी मदीना भी नसीब फरमाए। और इरहम इरहम या रहमान, इस कलाम की फरमाइश है जलालपुर से, ठीक है जी। अच्छा, तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, इस कलाम की भी फरमाइश है। अब्दुल हबीब भाई का नया कलाम सुनना है, ठीक है। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, इस कलाम की भी फरमाइश है। हमजा वाला से मैसेज है और कहा जा रहा है, ठीक है जी, अप्रिसिएशन के लिए शुक्रिया। और मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, इस कलाम की भी फरमाइश है। वाह। गुजरात से मैसेज है बिन्त इकबाल नक्शबंदिया, और कहना क्या है जी, आमीन, अल्लाह करीम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ कॉल्स रहते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद महबूब बतारी जड़ावाला से सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मदीना मदीना। आप हमको उम्मीद अहले सुन्नत का ये कलाम सुना दो, मुझे दर्द पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे और हमें हम सबको, आपको भी मीठे मदीने की बाद हाज़िरी अता करे। मज़ीद अल्लाह। मैं हूँ अब्दुल हादी तारी अलीपुर से। नातख़ा इस्लामी भाई की गुजारिश है कि ये कलाम सुना दे, खत्म रसूल मक्की मदनी, में तुम सब कोई नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अच्छा जी, सिलसिला बहुत अच्छा है, अल्लाह करीम आप लोगों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, दुआओं का बहुत शुक्रिया। वकार भाई ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह। तालिब दुआ सैयद रिजवान, अल्लाह करीम बरकत नसीब करे। अच्छा जी, मेरे नाम में आखिर में डी की जगह बी भी लग सकता है, वाह, लग कर आया तो ऐसा महसूस हुआ, ठीक है जी। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। गुल फराज अत्तारी हैं, सुभान अल्लाह, खानेवाल से, अल्लाह करीम बरकत दे। अमीर अहले सुन्नत की मनकबत की फरमाइश है। नुशोक मदीने जावंदा, सुभान अल्लाह। मेहमान नवाजी के इनामात, ये भी मौजू होना चाहिए, ठीक है जी। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। वैसे ईद आ रही है और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त सुन्नत है मेहमान नवाजी, इंशाअल्लाह इसको कभी लेते हैं मौजू में। कॉल्स मस्जिद मेहमान नवाजी किसके लिए? हाँ, ये सारे जिहाद आ जाएंगे ना मेहमान नवाजी के साथ साथ। जी, कॉल दीजिए, फिर वकार भाई की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ये सवाल है कि मुझे ये वाला कलाम सुनाना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, इस कलाम की भी फरमाइश है। सलमान भाई का पढ़ा हुआ कलाम इरहम इरहम या रहमान, आइए सुनते हैं, फिर वकार भाई से कलाम सुनेंगे।
ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا واسطہ تجھ کو پیارے کا یا اللہ یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان اللہ کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. وقار بھائی کچھ فرمائشیں اگر آپ انہیں پورا کرنے کی طرف آئیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کعبہ حاضر ہیں حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچی بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں نہ ہم آنے ہم آنے کے لائق تھے نا قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا
بد سے رکے مجرم تو رحمت میں کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا
जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का तुम कीने गुंबदे खसरा को हाले दिल सुनाएंगे हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए या रसूल अल्लाह क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना जीना अपना मरना आका अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए बकी में गुंबदे खसरा को हाले दिल सुनाएंगे गमे इश्क़े नबी से होगा जब मामूर दिल नैयर तो तेरे जुल्मत कदे में भी सितारे जगमगाएंगे, करब की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मीठे मदीने की बात अब ज़ौक़ वाली हाज़िरी हमारा मुक़द्दर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन कुछ मैसेजेस में और कुछ कॉल्स में सवालात थे, आइए उनके जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक और कॉल ये थी कि जिक्र में दिल लगाया कैसे जाए, फज़ाइल भी पढ़ते हैं, कमालात भी सुनते हैं, लोगों से बातें भी होती हैं। अच्छा कभी कभार ये होता है कि अच्छी बात सुनी तो दिल आ भी गया, चलो भाई इबादत शुरू करते हैं, जिक्र करना शुरू करते हैं, लेकिन शैतान वसवसे डाल देता है, क्या करें? देखिए ज़िक्रुल्लाह के अंदर हमारा दिल लगा रहे, सबसे बुनियादी जो चीज़ है ना वो ये है कि हम अपनी सोहबतों को अच्छा कर लें। वाह। जो लोग अल्लाह की याद में रहते हैं, उसके हबीब अलैहिस्सलाम की याद में रहते हैं, जो नेक लोग होते हैं, मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, कसरत से ज़िक्र व दुरूद करने वाले होते हैं, इनकी सोहबतों को इख्तियार कर लिया जाए तो अल्लाह ने चाहा तो उनकी सोहबत की बरकत से हम भी कसरत से ज़िक्रुल्लाह करने वाले बन जाएंगे और हमारा ज़िक्रुल्लाह में दिल लग जाएगा। ज़िक्रुल्लाह में दिल लगाने की एक जो मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पे अगर हम अपनी सोहबतों को अच्छा कर लें, अच्छा फिर ज़िक्रुल्लाह में दिल को लगाने के लिए अगर हम हमेशा कोशिश करके बावुज़ू रहा करें। आप देखिए अगर आप बावुज़ू रहेंगे ना तो आपके ख़यालात के अंदर निखार आ जाएगा, आपकी बातों के अंदर निखार आ जाएगा, आप एक बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और जब बावुज़ू होंगे ना तो अल्लाह ने चाहा तो ज़िक्र दुरूद की तरफ जो है वो तवज्जो रहेगी, दिल उसकी तरफ मायल रहेगा। अल्लाह तौफीक दे। जैसे अभी माशाल्लाह ज़िलहज्जतुल हराम का महीना चल रहा है, मुबारक अय्याम हैं, इन मुबारक अय्याम में या जिन जिन मुबारक अय्याम में रोज़े रखने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान किए गए हैं, नफली रोज़े रखने के जो है वो कहा गया है, तो रोज़ा रखें, भूख से
کم کھانے کی عادت بنائیں. پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو فضولیات لغویات دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا بندہ اگر بھوک نہیں لگی ہوئی تب بھی کھاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے, دل کی سختی کا باعث بنتا ہے. دل میں اگر نرمی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے اس کی طرف میلان بھی نہیں ہوگا ذکر اللہ کی طرف. تو تھوڑا بھوک سے کم کھایا جائے اور روزے رکھنے کی روٹین بنائی جائے, پاکوں کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اچھا مقدس مقامات پر ٹھہرنے کا سلسلہ رکھا جائے. مقدس دیکھیں ہمارے گھر کے قریب بڑی ہی مقدس جگہ ہے, وہ کون سی مسجد ہے, تو مسجد کو اپنا مسکن بنا لیا جائے, مسجد میں زیادہ وقت گزارا جائے. تو جب مسجد میں ہوں گے, اللہ کے گھر میں ہوں گے, تو اللہ نے چاہا تو دل جو ہے وہ ذکر اللہ کی طرف جو ہے وہ مائل رہے گا. اللہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ آپ اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو شاد فرمائے گا. اگر دل کی خوشی چاہتے ہیں, دل کا سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, اس میں قرار چاہتے ہیں, تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں, وہاں کی آباد کاری میں حصہ لینے والے بن جائیں. مسجد کی آبادی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے تعمیر کر دیا, بنا دیا, لیکن اس کو سجدوں سے بسانا کس نے ہے. وہاں پر رب العالمین جل وعلا کے دین کی دعوت کا ایک سلسلہ, والحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مبلغین اس کام کو جاری رکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور پھر نمازوں کے بعد مختلف حلقے بھی ہو رہے ہیں, مختلف مدنی کورسز بھی ہو رہے ہیں. کہیں نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, کہیں غسل کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, طہارت کے احکامات سکھائے جا رہے ہیں, اصلاح اعمال کورس کروایا جا رہا ہے, کہیں نیک اعمال کس طرح کریں اس پر تربیت کیسے مل سکتی ہے یہ کورس کیا جا رہا ہے, کروائے جا رہے ہیں. فیضان نماز کورس کروایا جا رہا ہے. یوں مختلف کورسز مساجد میں ہوتے ہیں تاکہ نماز بھی یہیں پڑھنی ہے اور آباد بھی ان جگہوں کو کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے, یہ اس کا اخلاص ہے. لبوں پر کلمہ ہو اور پھر اپنے افعال, اپنے حرکات, اپنی سکنات یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں. جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا کلمہ طیبہ بندے کو جنت میں نہیں داخل کرا دے گا؟ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں, لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو نہیں کھلے گا. دندانے کیا ہیں؟ اس سے مراد وہی بندے کے نیک اعمال ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل بھی اپنے اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے, آہ جاتا ہے مجھ کو رولا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. جب پہنچ جائے تیرا سینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ,
تیرا سوالی، تو سوال اس کا پورا شاہ کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے